السلام علیکم دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور اس پر ہونے والے معجزات و واقعات کے بارے میں ہم آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں، جس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، جو کہ عالم کل کے لیے ایک نمونہ ہے، اس میں پیش آنے والے اہم واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستوں، دونوں جہانوں کے سردار نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو اس وقت ان کے سر پر والد کا سایہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ولادت سے قبل ہی بحالت سفر مدینہ منورہ میں ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا۔ آپ کے دادا جان عبد المطلب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ آمنہ کی طرف سے آپ کا نام احمد تجویز ہوا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن دودھ پلایا، اور ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھی، اور اسے ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کیا تھا۔ دوستوں، یہ وہی باندی ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ اسے آزاد کرتے ہوئے ابو لہب نے جس انگلی سے اشارہ کیا تھا، قبر میں اس کی صرف وہی انگلی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے۔ دوستوں، صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند دن تک دودھ پلایا، پھر انہی دنوں صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہونے والا تھا۔ پھر ان کے بعد دائی حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ دوستوں، اس زمانے میں عرب میں رواج تھا کہ جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی تو وہ انہیں دائیوں کے حوالے کر دیتے تاکہ دیہات میں ان کی پرورش اچھے سے ہو اور صحیح سے عربی سیکھ سکے۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ دائیوں کا ایک قافلہ نوزائیدہ بچوں کے حصول کے لیے مکے کی جانب روانہ ہوا۔ اس قافلے میں شامل خواتین میں سے ایک میں بھی تھی۔ میں اپنی سفید لاغر گدھی پر سوار تھی۔ میرا خاوند حارث، دودھ پیتا بچہ عبداللہ اور میری خستہ حال کمزور اونٹنی بھی ساتھ تھی۔ میری گدھی نکاہت اور کمزوری کے سبب نہایت سست رفتاری سے سفر طے کر رہی تھی، جس کی بنا پر قافلے کی سب خواتین مجھ سے عاجز تھیں۔ وہ سب مجھ سے پہلے مکہ پہنچ گئی۔ انہیں سب سے پہلے حرم کعبہ کے متولی اور مکے کے سردار عبد المطلب کے گھر لے جایا گیا، لیکن انہوں نے جب بچے کے یتیم ہونے کا سنا تو خاطر خواہ انعام و اکرام نہ ملنے کے اندیشے کے پیش نظر بچہ لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جب میری سواری مکہ پہنچی تو ہمارے قبیلے کی تمام خواتین بچے حاصل کر چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے خالی ہاتھ جانا ذرا اچھا نہیں لگتا، اور پھر اپنے شوہر کے مشورے پر اس یتیم بچے کو صرف اس بنا پر لے لیا کہ قبیلے کے لوگ خالی ہاتھ آنے کا طعنہ نہ دیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں نے آمنہ کے لال کو گود میں لے کر بائیں سائڈ سے دودھ پلانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پیا، پھر آپ کو دائیں سائڈ سے دودھ پلایا تو آپ نے دودھ پیا۔ ان کا کہنا تھا پھر میرے بیٹے نے بائیں سائڈ سے شکم سیر ہو کر دودھ پیا، اس کے باوجود دودھ کم نہ ہوا، جبکہ اس سے پہلے میری ایسی اچھی حالت کبھی نہ تھی۔ پھر میرے شوہر کی نظر اونٹنی پر پڑی تو اس کے سوکھے تن دودھ سے لبریز تھے۔ واپسی کے سفر پر میری لاغر گدھی نے اپنی تیز رفتاری سے سب کو حیران کر دیا۔ میری ساتھی عورتیں رشک و حسد میں مبتلا ہو کر مجھ پر آوازیں کسنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 8 دن کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضاعت میں دے کر ان کے گاؤں میں بھیج دیا گیا۔ حلیمہ سعدیہ کا کہنا تھا کہ جب ہم گھر پہنچے تو میرے گھر پر اللہ کی برکتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ہمارا پورا علاقہ قحط زدہ تھا اور لوگ بدحال تھے، لیکن میرے گھر والے، میرے مال مویشی دودھ اور چارے سے آسودہ حال تھے۔ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 2 ماہ کے ہوئے تو آپ چلنے لگے، اور 8 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولنے لگے کہ ان کی باتیں صاف الفاظ میں سمجھ آتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ایسی تھیں کہ بنی سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا کہ اس میں سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سال تک حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ اپنے مضبوط
قد و قامت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال کے لگتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم انہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس زمانے میں مکہ بیماری کی زد میں تھا، لہٰذا ہم نے بے حد اصرار کر کے انہیں دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 یا 5ویں سال میں تھے تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے قریب ہی ایک جگہ کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا، سینہ چاک کر کے دل باہر نکالا، اسے سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا اور پھر دوبارہ اپنے مقام پر رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ جب بہن بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو چیختے چلاتے گھر پہنچے اور ماں کو ماجرا بتایا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت بیٹھے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ شق صدر کا واقعہ 4 بار پیش آیا۔ ایک بار زمانہ طفولیت میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس، دوسری بار 10 سال کی عمر میں پیش آیا، تیسری بار واقع بعثت کے وقت پیش آیا اور چوتھی بار واقع معراج کے موقع پر۔ بعض نے 5ویں بار کا شق صدر بھی ذکر کیا ہے، لیکن وہ صحیح قول کے مطابق ثابت نہیں ہے۔ آپ تقریباً 6 سال تک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں رہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے تو بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جن سے وہ پریشان ہو گئیں۔ شق صدر کے واقعے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ 2 یہودی راہب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تفصیل پوچھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر کچھ شک ہو گیا تھا۔ انہوں نے جلدی سے کہا، نہیں۔ پھر اپنے شوہر کی جانب اشارہ کر کے کہا، یہ اس بچے کا باپ اور میں ماں ہوں۔ راہب بولا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے، نعوذ باللہ، کیونکہ یہودیوں نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ وہ یتیم ہوگا اور اس کی کمر پر مہر نبوت ہوگی۔ یہودی اور عیسائی یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور جب وہ آئیں گے تو ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا اور ان کا بول بالا ہوگا۔ اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن رہتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر جاتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو وہ بھی چلنے لگتا۔ یہ چند معجزات ایسے تھے کہ جن کی بنا پر اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہو گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کے حوالے کرائیں۔ اس وقت عمر مبارک 5 سال تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہال لے گئی۔ واپسی میں بمقام ابوا ان کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ام ایمن کے سپرد ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سال کے ہوئے تو آپ کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ مکے میں اس بیماری کا علاج کروایا لیکن آرام نہ آیا۔ پھر حضرت عبد المطلب کسی کے کہنے پر اوکاس کے بازار میں ایک راہب کے پاس گئے جس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ اس کا علاج کرتا ہے۔ پھر جب حضرت عبد المطلب اس کی عبادت گاہ کے باہر پہنچے اور اسے بلایا تو وہ باہر نہیں آیا۔ پھر اچانک اس کی عبادت گاہ ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، تو وہ فوراً دوڑتا ہوا باہر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بولا، اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے اور اگر میں باہر نہ آتا تو یہ عبادت گاہ مجھ پر گر پڑتی۔ اس کی حفاظت کریں، کہیں عیسائی اور یہودی انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے حوالے سے اس کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا لعاب دہن اس کا علاج ہے، جسے لگانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ کفالت کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے لیا۔